میرا قتل ہوا تھا یہی کوئی 2 سال پہلے۔ اس دن بھی معمول کی طرح اچھی ڈریسنگ کی، ماں کی دعائیں لی، گھر سے نکلا اور اپنے کانٹیکٹ پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں باس نے جوائن کیا، ریگولر ورکنگ کی، کچھ ضروری ٹاسک پوری کیے، اپنے پرسنل ٹینشنز اور پروفیشنل ٹینشنز کے ساتھ جوں تو دن گزر گیا۔ جمعرات کا دن تھا۔ میں اکثر جمعرات کی شام اپنی قبر سے نکل کر کچھ دیر سوگ مناتا ہوں، دور تنہا نکل جاتا ہوں۔ ساتھ والی قبروں کے لوگ گپے لگاتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن میں ایسی محفلوں سے جیتے جی بیزار تھا، اور وہ کیفیت مردہ جسم میں ایسی پیوست ہو کے رہ گئی کہ اب مرنے کے بعد بھی گوشہ نشینی پسند ہے۔ میں پیشے سے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو تھا۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی، قرض کا انبار سر پہ تھا، گھر بنانا تھا تاکہ امی ابو بھائی کی پریشانیاں بھی کم ہو سکے۔ اس لیے اپنی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا تاکہ سب کے بجائے صرف ایک بندہ پریشان ہو۔ اپنی یہی ٹینشنز، یہی پریشانیاں لے کر دوسری شفٹ کی ورکنگ میں مصروف تھا، اور میری موت ہو گئی۔ پر میری آنکھوں کے سامنے جو ہوا اسے میں اپنی ذات کے سامنے بھی نہیں دہراتا۔ بھولتا تو ہوں نہیں، اس لیے دوسروں کی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں شامل ہو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں، کیونکہ اپنی پریشانی یا دکھوں کا سوچوں تو تکلیف شدت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ بھی ایسی جیسے سر زمین جسم دوزخ کی آگ میں جھلس رہا ہو۔ دکھ بہت ہوتا ہے، بے وقت موت، گھر کی ذمہ داریاں، لیکن قبرستان میں اچھے لوگ مل گئے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ، خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میری لبوں پر مسکان لائے بنا نہیں اٹھتے۔ آج 2 سال پورے ہونے کو ہیں۔ جب بھی کوئی گھر سے آتا ہے میں قبر سے نکل کر دور چلا جاتا ہوں۔ اماں کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی، شروع میں آتی تھی، اب آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن پہلے محلے سے آنے والے بزرگ نے بتایا کہ اماں بیمار رہتی ہے، لیکن بھائی کافی ذمہ دار ہو گیا ہے، اماں ابا کا خیال رکھ لیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں بھی دل کو تسلی دے دیتا ہوں کہ چلو بھائی اب کافی ذمہ دار ہو گیا ہے، اور ابا شاید ناراض ہیں، کبھی عید شب بارات پر بھی ملنے نہیں آتے، جنازے پر بھی آئے تو جنازہ پڑھ کے چل دیے۔ میری خواہش ہی رہی کہ جب وہ قبر میں اتاریں گے تو ایک بار انہیں گلے لگا لوں گا، مگر قدرت کے فیصلوں کے سامنے ہر کوئی بے بس ہوتا ہے۔ میری بہن کئی بار آئی میری قبر پر، روتی اور فاتحہ پڑھ کر خاموش بیٹھی رہتی۔ میں اسے دور سے دیکھتا رہتا، اور اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا؟ نہ ہی اسے تسلی دے سکتا تھا، اور نہ ہی اس کے آنسو پہنچ سکتا تھا۔ وہ بہت حیرانی سے میری قبر کو دیکھتی رہتی۔ اسے شاید تب بھی میری موت کا یقین نہیں تھا، اسے جو یقین تھا میری ذات پر وہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ حالات کے سامنے تب تک ہار نہیں مانتی جب تک میں میدان میں ہوتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کا فن آتا ہے، تم ایک کامیاب انسان بنو گے، مجھے تم پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ جتنا میں اس کی شادی پہ خوش تھا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ میرے موت پر دکھی تھی۔ اسے پھولوں سے بہت سخت الرجی تھی۔ چنبیلی کے پھول اگر وہ دور سے بھی دیکھ لیتی تو
तो उसे चींकें आना शुरू हो जाती थी। पर अब मेरी मौत के बाद सबसे ज्यादा चंबेली के फूल मेरी कब्र पर पड़े रहते हैं। मेरी बहन जब मेरी कब्र पर चंबेली के फूल रखती है तो मैं दूर बैठकर खूब रोता हूं, फिर हंस भी देता हूं। जब तक वो चंबेली के फूल सूख कर हवा के साथ उड़ नहीं जाते, मैं अपनी कब्र के पास नहीं जाता। शायद उस दिन से मुझे चंबेली के फूलों से एलर्जी हो गई, जिस दिन से मेरी बहन ने मेरी कब्र पर रखना शुरू कर दी। कहते हैं इंसान और हैवानों में फर्क सिर्फ एहसासात और जज्बात का होता है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो मायूस नहीं हो जाता। मेरी मौत मेरे अपने हाथों हुई है। मैं किसी को कोई दोष या कोई इल्जाम नहीं दूंगा। मैं भरोसे और मुखलिसी के घमंड में बहता हुआ दुनियादारी की दीवार से टकराकर रेजा रेजा हो गया। मैं भूल गया था कि इस दुनिया में जीने के लिए अपनी जात का सोचना पड़ता है। मैं भूल गया था कि दुनिया खुदगर्जी और खुदपरस्ती के मेलों से आबाद है। नेक नीयती, मुखलिसी और भरोसे जैसे बेकार शब्द इंसान को उस तलातुम के हवाले कर देते हैं जिसमें सरवाइव करना नामुमकिन होता है। मुझे उस दिन किसी ने नहीं मारा। मेरी मौत मेरे अपने हाथों हुई, क्योंकि मेरा सर मेरे भरोसे के आगे झुक गया था। उसी दिन मैं मर गया था।